اندر الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بائیں کلائی کے جوڑ پر اپنی دائیں کلائی کے جوڑ کو اپنے سینے پر رکھتے تھے، علی صدری، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح حلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مسند احمد کی ابن حنبل کے اندر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بائیں ہاتھ پر دائیں ہاتھ کو اپنے سینے پر باندھتے ہیں۔ لیکن اولین حدیث کون سی ہے؟ بخاری و مسلم کی، اس بازو پر بازو کو رکھنا ہے، اور میرے بھائیوں ایک حدیث میں اس کو پکڑنے کا بھی ایسے ذکر ہے، لیکن رکھنا کہاں ہے؟ یہ حصہ، اور سینہ یہ آخری پسلی تک چلتا ہے، یہاں سے لے کر یہاں رکھ لیں، یہاں رکھ لیں، یہاں رکھ لیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کی چوائس ہے۔ لیکن ذرا پر ذرا رکھیں گے تو یہ آٹومیٹیکلی سینے پر آئے گی۔ اب رہ گیا مسئلہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا، اس کی اگر ایک روایت موجود ہے تو وہ ضعیف روایت ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث کے خلاف تو اسے پیش کرنا جائز ہی نہیں، متفق علیہ حدیث ہے۔ سینے پر ہاتھ باندھنے سمجھ آگے؟ اچھا، پھر ایک اور سوال ہے، ہمارے جتنے احناف ہیں جو کہتے ہیں جی نماز میں ہاتھ ناف سے نیچے یا یہاں باندھنے چاہیے، ان کی عورتیں سینے پر باندھتی ہیں جی، وہ کس دلیل سے باندھتی ہیں؟ مثلا اپنی بنائی ہوئی باتیں، مرد کے لیے کچھ، عورت کے لیے کوئی، حالانکہ نماز میں حکم ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، اللہ کے نبی نے فرمایا نماز اس طرح ادا کرو جس طرح مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ اب آگے چلتے ہیں، رکوع میں گئے، ہاتھ کندھوں تک یا کانوں کی لو تک، رکوع سے سر اٹھایا، ہاتھ کندھوں تک یا کانوں کی لو کے برابر، 2 رکعتیں پڑھ کے تشہد سے اٹھے، رفع الیدین کیا، اپنے ہاتھوں کو باندھ لیا۔ اسی طرح تکبیرات عید، اب عید کی نماز پڑھنی ہے نا، ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کر کے اپنے ہاتھوں کو باندھنا ہے۔ جنازے میں ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کر کے اپنے ہاتھوں کو دوبارہ باندھ لینا ہے۔ بات سمجھ آ گئی جی انشاءاللہ؟ اور رفع الیدین کرنے کے حوالے سے حدیث پورا باب بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، اور اس کے علاوہ جتنی روایات ہیں نا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ترمذی وغیرہ میں جن محدثین نے اس حدیث کو نقل کیا انہوں نے خود ہی ساتھ کہہ دیا وَلَمْ يَثْبُتْ حدیث ابن مسعود، ابن مسعود والی حدیث ثابت نہیں ہے۔ امام ابو داؤد نے نقل کیا، فرمایا کہ یہ حدیث جو ہے وَلَيْسَ هُوَ بِصَحِيحٍ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى أَوْ هَذَا اللَّفْظ، یہ ان الفاظ کے ساتھ صحیح نہیں ہے۔ تو بخاری و مسلم کی حدیث رفع الیدین کرنے کی ہے۔ اسی طرح جب آپ رکوع میں جاتے ہیں تو میرے محترم بھائیوں، رکوع میں کمر کو سیدھا رکھنا چاہیے، سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کھڑے ہوں، اطمینان کے ساتھ نماز ادا کریں۔ جو شخص اپنی ساری ہڈیوں کو سیدھا نہیں نہ ہونے دیتا قومے میں، اس کی کوئی نماز نہیں۔ ہمارے یہاں مسجدوں کے اندر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا، اگلا بندہ بیچارہ بھی اٹھ رہا ہوتا ہے اور وہ سجدے میں بھی جا چکا ہے، یہ ظلم ہے، اپنی نماز کو ضائع کرنا ہے۔ اور میرے بھائیوں، بخاری کے اندر حدیث ہے، ایک بندہ، ایک صحابی آئے، انہوں نے آ کر مسجد نبوی کے اندر نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بیٹھے تھے، تحیۃ المسجد تھی یا نفل تھے، تو وہ جناب آئے، کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم، یعنی سلام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، فرمایا ارجع، چل واپس، فصلی، نماز ادا کرو، فإنک لم تصلی، کیونکہ آپ نے نماز کوئی نہیں پڑھی، تمہاری کوئی نماز نہیں۔ وہ بندہ پھر گیا، پھر نماز پڑھی، 3 دفعہ انہوں نے جب یہ عمل کیا، چوتھی بار کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس سے بہتر نماز نہیں آتی، آپ مجھے بتا دیں۔ تو وجہ کیا تھی؟ وہ بندہ تیز تیز نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا جب تو نماز پڑھ تو بڑے سکون کے ساتھ قیام کر، اس کے بعد بڑے اطمینان کے ساتھ رکوع میں جا کہ تیری ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جائے، پھر بڑے اطمینان کے ساتھ کھڑا ہو، قوما کر، تیری ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جائے، پھر سجدہ کر بڑے اطمینان